کورونا وبا کا 45واں دن، وائرس کی ہولناکی لاہور کو جکڑنے لگی۔ وبا سے متاثرہ لاہوریوں کی مجموعی تعداد 1384 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 46۔ پنجاب بھر میں 75,000 سے زائد کورونا تشخیصی ٹیسٹ۔ 204 نئے پازیٹیو کیسز کے بعد مصدقہ مریض 5,730 ہو گئے۔ 95 جاں بحق، 22 کی حالت تشویشناک۔ 1,326 صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن اسکواڈ پر جان دینے والے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ مختلف ہسپتالوں میں کورونا ڈیوٹی کے دوران انتقال کر جانے والے 8 ہیلتھ پروفیشنلز کو شہداء کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر صحت کا اعلان، بولی وائرس وار کے شہداء کے لواحقین کو 40 ملین کا پیکج دیا جائے گا۔ وزیر صحت یاسمین راشد کا کورونا ٹیسٹ کی سہولت میں اضافے کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں کہا، صوبے میں 7 لیبارٹریز وائرس کے ٹیسٹ کے لیے مکمل فعال ہیں۔ کورونا سے وفات پانے والوں میں 90% دیگر سنگین بیماریوں میں بھی مبتلا تھے۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ محمد عثمان کا لاہور سے سمارٹ ٹیسٹنگ شروع کرنے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں پیرا میڈیکل سٹاف، صحافی حضرات اور فیکٹری ورکرز کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ میں 50 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ آپریشنل، 9 کمروں پر مشتمل کوارنٹین سینٹر بھی تیار۔ محکمہ صحت کی جانب سے تاحال کورونا وارڈ کے لیے عملہ فراہم ہوا، نہ وینٹیلیٹرز مل سکے۔ وارڈز میں داخل 2 متاثرہ مریضوں کی زندگی، نامکمل سہولیات پر خطرے میں پڑنے کا خدشہ۔ صوبہ بھر کا یونین کونسل نظام ختم، حکومت پنجاب کی جانب سے پبلک سروسز روکنے کے احکامات جاری۔ یونین کونسل کو آئندہ بلدیاتی نظام کے تحت چلایا جائے گا۔ کورونا وبا نے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر جھاڑو پھیر دی۔ آئندہ مالی سال میں ترقیاتی بجٹ پر 50% کٹوتی کا فیصلہ۔ مجموعی ترقیاتی فنڈ 150 ارب تک محدود رکھنے کی تجویز۔ ترقیاتی کاموں سے بچنے والی رقم کورونا وائرس کے خلاف اقدامات پر خرچ کی جائے گی۔ پولیس افسر نہیں، اب میڈیکل افسر ہی لاک ڈاؤن کے خلاف کارروائی کا مختار ہے۔ پنجاب حکومت کا وبا کے خلاف آرڈیننس لاک ڈاؤن کی ناکامی کا سبب بن گیا۔ پہلے پولیس دفعہ 144 کی خلاف ورزیوں پر مؤثر کارروائی کر رہی تھی۔ محکمہ داخلہ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی۔ کورونا وائرس کے باعث سیل کیے گئے گھروں کی تعداد 1,222 ہو گئی۔ تمام گھر کوارنٹین میں تبدیل۔ 3,309 افراد کو کورونا کی تشخیص کے بعد کوارنٹین کیا گیا۔ 5,060 افراد مکمل لاک ڈاؤن۔ متعلقہ افراد کے ٹیسٹ کا عمل جاری ہے۔ کورونا وبا کے دوران عدالتیں بلا تعطل کام کر رہی ہیں۔ وائرس کے شکار ہونے والے ججز کو علاج معالجے میں ترجیح دی جائے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہوں کو ہدایات پر مبنی مراسلہ جاری۔ نیکیوں کے موسم میں گراں فروشوں کی منمانیاں عروج پر۔ سرکاری نرخ نامے میں 340 روپے فی کلو والا دیسی لیمو 550 روپے میں فروخت۔ 57 روپے کلو آلو اوپن مارکیٹ میں 70 روپے۔ 47 روپے والا پیاز 60 روپے کلو پر دستیاب۔ لہسن 300 اور ادرک کی قیمت 350 روپے فی کلو ہو گئی۔ خریداری کے لیے آنے والے مایوس، دعووں کی دھاک بٹھانے والے وزراء خاموش تماشائی اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر سے غائب ہو گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج افادیت متاثر ہونے لگی۔ شہر کے بیشتر سٹورز پر چوتھے روز بھی اشیاء کی قلت برقرار۔ بیسن، دال ماش چھلکا، دال ماش دھلی سمیت دیگر اشیاء تاحال فراہم نہ کی جا سکی۔ مہنگائی اور گراں فروشی کے خلاف انتظامیہ متحرک ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ کا ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق آپریشن کا حکم۔ ادھر چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ مہنگائی کے ذمہ دار گراں فروشوں کی دکانیں سیل کرنے کی ہدایت۔ احساس پروگرام کے متاثرین کے انگوٹھوں کی تصدیق معمہ بن گئی۔ حکومتی اعلان کے باوجود دوسرے روز بھی نادرا آفس بند۔ بائیو میٹرک کے لیے آنے والے مستحقین مایوس واپس پلٹنے پر مجبور۔ نادرا حکام کا بغیر نوٹیفیکیشن دفاتر کھولنے سے اظہار معذوری۔
गंदम का सरकारी निर्फ 1375 से बढ़ाकर 1400 रुपए हो गया। कीमत बढ़ने से 20 किलो आटा बैग की कीमत में भी मुमकिना तौर पर 13 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटा बैग की नई कीमत 818 रुपए हो जाएगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत में फौरी इजाफे की तरदीद कर दी। लाहौर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन का इजलास। तामीराती शोबे के लिए पैकेज में डेवलपर्स को रिलीफ न मिलने पर तशवीश का इजहार। सदर लाहौर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन शेख अमजद ने कहा, वजीर आजम ने तामीराती शोबे को रिलीफ पैकेज दिया, डेवलपर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला। वजीर आजम को डेवलपर्स के बारे सोचना भी होगा। पुलिस के लिए जदीद गाड़ियों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया। आला पुलिस हुकाम ने इंटस मोटर कंपनी से मतलूबा मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियों की कोटेशन तलब कर ली। मंजूर शुदा रकम से पंजाब पुलिस के लिए 568 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग में रिश्वत का बाजार गर्म। अमले का माफिया से गठजोड़, कंट्रोल्ड इलाके गैर कानूनी इमारतों का जंगल बनने लगे। अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने का टास्क टाउन प्लानिंग से लेकर महकमा इन्फोर्समेंट को देने का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस और मुजरे सेहत निमको के खिलाफ ऑपरेशन। मिस्टर टाउन के इलाके शमा टाउन में शेख बरादर निमको पर छापा। नाकिस और मुजरे सेहत निमको में इस्तेमाल होने वाला 98 मन खाम माल जब्त करके फैक्ट्री सील कर दी। फैक्ट्री में गंदे खुरनी तेल और मिलावटी बेसन की मदद से मुजर निमको तैयार की जा रही थी। LWMC का नया सफाई निजाम लाने का फैसला। नए निजाम के तहत अमला शहरियों के घरों से कूड़ा करकट वसूल करके मखसूस अंडरग्राउंड वेस्ट बिन में मुंतकिल कर देगा। खिदमात के इवज 3.5 से माहाना वसूली भी ली जाएगी। वजीर आला ने प्लान की असूली मंजूरी दे दी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मुलाकात। कोरोना के सदेबाब के लिए किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग। जबकि गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की भी मुलाकात। वाइस चांसलर्स ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए 6 मिलियन का इमदादी चेक दिया। उधर पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह की सरबराही में उलमा और मुफ्ती साहिबान की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। कोरोना से बचाव के लिए इकदामात बारे तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला से सदर हाई कोर्ट बार नसरुल्लाह बड़ाइच की मुलाकात। वकला की जानिब से वजीर आला रिलीफ फंड के लिए 10 करोड़ अतिये का चेक उस्मान बुज़दार के हवाले। जबकि वजीर आला का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन। कोरोना से मुतासिर होने पर इमरान इस्माइल की खैरियत दरियाफ्त की। उधर वजीर आला से सुंदर शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी की मुलाकात। कोरोना वायरस के हवाले से इकदामात पर बातचीत की। पंजाब काबीना का इजलास 30 अप्रैल को तलब। इजलास में सिविल अफसरान को सरकारी जमीन अलॉटमेंट, एलडीए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में तरमीम और सूबाई मोहतसिब खातून मोहतसिब के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक की मंजूरी 1 घंटे में शामिल। महंगाई तो मौजूद है मगर नाजायज मुनाफाखोरी नहीं होने देंगे। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर सनत मियां असलम इकबाल की बदामी बाग मंडी आमद पर ताजिरों से गुफ्तगू। वजीर सनत ने सब्जियों फलों के रेट भी चेक किए। राजा बशारत की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। सूबाई वजीर कानून ने ब्यूरो में बच्चों के साथ सहूलियात का जायजा लिया। मुस्तहिक मुलाजमीन में राशन तकसीम किया। वजीर कानून मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहरी लॉकडाउन के दौरान ताउन नहीं कर रहे। शहरी सरगर्मियां महदूद कर दें तो कोरोना खत्म हो सकता है। चीनी क़यादत कोरोना बहरान में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानियों की मशकूर है। कम्युनिस्ट पार्टी चीन का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को शुक्रिया का खत। मुस्लिम लीग नून के लिए खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार। 18वीं तरमीम पर मुख्तलिफ जमातों के लीडरान ने बयान दिए। अक्सर नई तरमीम को बगैर पढ़े ही उस पर तबसरा कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। कहते हैं 18वीं तरमीम में आने वाली नस्लों को मुल्क की तारीख से बेखबर रखा गया है। इख्तियारात सूबों को देकर तालीम का मेयार खराब कर दिया है।
لیگی کارکن لاک ڈاؤن کے متاثرین کی مدد کے لیے متحرک ہیں۔ خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متاثرین کو امداد دی جا رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی لیگی کارکنان سے گفتگو، ہر ممکن حد تک متاثرین کی مدد کرنے کا عزم۔ ڈی سی دانش افضال کا احساس کفالت سینٹر جلو موڑ اور گندم خریداری مرکز کا دورہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اصغر جویا بھی ہمراہ تھے۔ احساس کفالت سینٹر پر رقم کی ادائیگی اور گندم خریداری مرکز پر گندم خریداری کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید کا شہر کے مختلف مساجد کا دورہ۔ نماز تراویح کے دوران 20 نکاتی ایس او پیز پر عمل درآمد اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ اے سی ماڈل ٹاؤن ذیشان راجہ کا ماڈل ٹاؤن کی مختلف مساجد کا بھی دورہ۔ آئی جی کی زیر صدارت اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے محکمانہ امور بارے اجلاس۔ سی پیک پروجیکٹس پر چینی ماہرین، شہریوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے ایس پی یو اہلکاروں کے پروموشن پالیسی کی منظوری دی۔ پی کیڈٹ کے ذریعے ترقی پانے والوں کو رینک لگانے کی تقریب۔ اہلکار کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل سے ٹی اے ایس آئی پروموٹ ہوئے۔ سی سی پی او ایس ایس پی اہلکاروں کو رینک لگائے۔ سی سی پی او ذوالفقار حمید کہتے ہیں کہ بروقت اور میرٹ پر ترقی ملنا تمام اہلکاروں کا حق ہے۔ آئی جی پنجاب نے 9 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے۔ عالم شیر جاوید کو ڈی ایس پی ایس پی یو لاہور، امتیاز نواد کو ڈی ایس پی اینٹی رائٹ یونٹ لاہور تعینات کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے 9 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے۔ عالم شیر جاوید کو ڈی ایس پی یو لاہور، امتیاز نواز کو ڈی ایس پی اینٹی رائٹ یونٹ لاہور تعینات کیا گیا۔ مجید اختر کی خدمات ایڈیشنل آئی جی ٹریفک، عتیق الرحمان کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی، محمد ریاض کی خدمات ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کے پی یو ایف جے اور ایمرا کے عہدیداران کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ۔ ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری نے استقبال کیا۔ پی یو ایف جے اور ایمرا عہدیداران نے سٹی نیوز نیٹ ورک میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ صحافیوں کے لیے حفاظتی کٹس، گلوز اور ماسک پہن کر کام کرنے کو سراہا۔ نہ سر پر چھت ہے نہ کمائی کا ذریعہ، جوان بیٹے اور شوہر کی موت نے کمر توڑ دی۔ روشن بی بی جوان بیٹیوں کے ساتھ 4 فٹ کے کمرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور، کھانے کے لیے کچھ نہ ملنے پر فاقے ہونے لگے۔ مخیر حضرات اور حکومتی امداد کی منتظر۔ رکن صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ کا قاضی پاک شاہدرہ کا دورہ۔ شہریوں کو کورونا وائرس کے حوالے سے سیفٹی کٹس دیں۔ ہلال احمد پنجاب کی جانب سے گنگارام اور نیو ہسپتال میں ماسک تقسیم کیے گئے، جبکہ رسک فاؤنڈیشن اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم کیے گئے۔ ادھر منہالہ، جلو، ڈگرا اور واگا کی یونین کاؤنسلز میں ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتنے والا دین محمد پہلوان قسم پرسی کی زندگی گزارنے لگا۔ حکومت کی جانب سے 5 لاکھ امداد ملنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا۔ حکومت سے رہنے کے لیے گھر دینے کا مطالبہ۔ اور میچ فکسنگ پر نہیں، شائقین سے دل آزاری پر معذرت کی، میرے ویڈیو پیغام کا غلط مطلب لیا گیا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر سلیم ملک کی ویڈیو کانفرنس، بولے 2008 میں مجھے عدالتیں بے قصور قرار دے چکی ہیں، آئی سی سی پی ڈی بی کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔